خداوند یسوع مسیح کے القادر قدوس مہربان اور بزرگ و برتر نام میں میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے اور ایچ کے ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کی طرف سے آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو، بلکہ تمام نسل انسانی کو خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید یعنی عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ عجیب روپ میں رسم حیات جاری کی، عجیب روپ میں رسم حیات جاری کی، مسیح نے دار پہ کیا موت پر سواری کی۔ عجیب روپ میں رسم حیات جاری کی، مسیح نے دار پہ کیا موت پر سواری کی۔ کھلا دیے ہیں شگوفے نئی بصارت کے، لہو سے اس نے اجالوں کی آبیاری کی۔ بری ہے روشنی دھرتی کی مانگ میں اس نے، بھری ہے روشنی دھرتی کی مانگ میں اس نے، لہو جو اس کی مقدس جبیں سے نکلا تھا، اسی کے دم سے اجالا ہے آسمانوں میں، جو آفتاب صداقت زمین سے نکلا تھا۔ بھری ہے روشنی دھرتی کی مانگ میں اس نے، لہو جو اس کی مقدس جبیں سے نکلا تھا، اسی کے دم سے اجالا ہے آسمانوں میں، جو آفتاب صداقت زمین سے نکلا تھا۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے معنی و مفہوم کو اور پھر اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے راز اور بھید کو جاننے کے لیے انبیاء کے مقدس صحائف کی آیات مبارکہ کے تناظر میں مسیح خداوند کی مصلوبیت اور مسیح خداوند کے جی اٹھنے کو دیکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے جو جاننے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ نسل انسانی میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ اور پوتر شخص کو، سب سے زیادہ بے گناہ اور بے عیب شخص کو آخر صلیب جیسی گنونی موت سے کیوں گزرنا پڑا؟ بائبل مقدس کی مقدس آیات اس بات کی گواہ ہیں کہ بائبل کا زندہ خدا، بائبل کا حقیقی خدا، بائبل کا حتمی خدا، بائبل کا لا تبدیل خدا اور بائبل کا ابد الآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا اپنا ایک مخصوص مزاج رکھتا ہے، اپنی ایک مخصوص طبیعت رکھتا ہے اور اپنی ایک مخصوص فطرت رکھتا ہے۔ اس کے سوچنے کا انداز، اس کے سوچنے کا ڈھنگ یعنی اس کا طرز فکر کائنات کے تمام متنفسین سے بلند و بالا اور ارفع و اعلیٰ ہے۔ بائبل مقدس کی مقدس آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ بائبل مقدس کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور ابد الآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے مزاج کے، طبیعت کے اور فطرت کے بنیادی عناصر میں سے ایک عنصر یہ ہے کہ وہ خون بہائے بغیر معافی نہیں دیتا، اور اسی اصول کے تحت اس نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ جب بھی تمہیں اپنی تقصیر سے، اپنی خطا سے،
اپنی بدی سے اور اپنے گناہ سے معافی درکار ہو، تم اپنی تقصیر، اپنی خطا، اپنی بدی یا اپنے گناہ کی نوعیت کے مطابق فلاں فلاں جانور کی قربانی، فلاں فلاں مینڈے کی قربانی، فلاں فلاں بکرے کی قربانی یا فلاں فلاں بچیا کی قربانی لانا اور اس کا خون مذبح پر چھڑکا جائے گا، تب تمہارے گناہ سے، تمہاری تقصیر سے، تمہاری بدی سے اور تمہاری خطا سے تمہیں معافی حاصل ہوگی۔ اور اسی اصول کے تحت سردار کاہن اپنی پوری قوم کی تقصیروں کی معافی کے حصول کے لیے، خطاؤں کی معافی کے حصول کے لیے، بدیوں کی معافی کے حصول کے لیے اور گناہوں کی معافی کے حصول کے لیے ایک بار پاک ترین مقام میں جاتا اور جانور کا خون مذبح پر چھڑک کر اپنی قوم کی تقصیروں، خطاؤں، بدیوں اور گناہوں کی معافی کے حصول کو ممکن بناتا۔ لیکن جانوروں کے خون کے وسیلہ سے معافی کے حصول کا صدیوں پر محیط تجربہ یہ ثابت کر چکا تھا کہ کسی بھی مینڈے کا خون، کسی بھی بکرے کا خون، کسی بھی بچھیا کا خون یا کسی بھی بیل کا خون بنی آدم کی تقصیروں کو دھو نہیں سکتا، بنی آدم کے گناہوں کو دھو نہیں سکتا، بنی آدم کی بدیوں کو دھو نہیں سکتا اور بنی آدم کی خطاؤں کو دھو نہیں سکتا۔ چنانچہ بائبل کے زندہ خدا نے، بائبل کے حقیقی خدا نے، بائبل کے حتمی خدا نے، بائبل کے لا تبدیل خدا نے اور بائبل کے ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا نے جانوروں کی تمام قربانیوں کو معکوف کرتے ہوئے فرمایا، اے بنی آدم، اب خداوند خدا تم کو اپنی طرف سے ایک برہ فراہم کرے گا جو تمام نسل انسانی کی خطاؤں کو اپنے کندھے پر رکھ کر قربان ہو جائے گا، اور جو کوئی اس کی قربانی پر ایمان لائے گا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام تر تقصیروں سے، تمام تر بدیوں سے، تمام تر خطاؤں سے اور تمام تر گناہوں سے معافی حاصل ہو جائے گی۔ اور یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ بائبل کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا نے یسایہ نبی کے پاکیزہ صحیفہ میں بڑے شفاف انداز میں بتایا کہ خداوند خدا ایک کنواری کے بطن کے وسیلہ سے اپنے روح کو انسانی شکل و صورت دے کر، انسانی ہاتھ منہ دے کر، انسانی چہرہ مورا دے کر زمین پر اتارے گا، اور وہ انسانوں کی طرف سے یعنی تمام انسانیت اور تمام آدمیت کی طرف سے قربانی کا برہ بن کر نسل انسانی کی خطاؤں کو، نسل انسانی کی بدیوں کو، نسل انسانی کی تقصیروں کو، نسل انسانی کے گناہوں کو اپنے کندھوں پر رکھ کر قادر مطلق کے حضور میں قربان ہو جائے گا، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کو تمام تقصیروں، بدیوں، خطاؤں اور گناہوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معافی حاصل ہو جائے گی۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، اناجیل اربع اس بات کی گواہ ہیں کہ خدا کا بیٹا ایک کنواری کے بطن کے وسیلہ سے یعنی مقدسہ مریم کے بطن کے وسیلہ سے انسانی روپ لے کر زمین پر اترا اور تمام نسل انسانی کی تقصیروں کو، تمام نسل انسانی کی خطاؤں کو، تمام نسل انسانی کی بدیوں کو اور تمام نسل انسانی کے گناہوں کو اپنے کندھوں پر لے کر صلیب پر چڑھ گیا۔ رہے وفا میں قدم اس نے کیا عجیب لیے، رہے وفا میں قدم اس نے کیا عجیب لیے۔
وہ کلوری کی طرف چل دیا صلیب لیے۔ یعنی مسیح خداوند کی مصلوبیت کسی حادثے کا نتیجہ نہ تھی، اور نہ ہی بنی آدم میں سے کوئی اس کو صلیب چڑھنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ نہ مر کے جگاؤنا انہیں بندے دا نصیب سی، نہیں تا انہوں کیڑا چڑھ سکدا صلیب سی۔ اس نے اپنے باپ کے الہی منصوبے کے مطابق بنی آدم کی خطاؤں، تقصیروں، بدیوں اور گناہوں کی معافی کے حصول کے لیے صلیب کا جھولا جھولنا پسند کیا۔ ہائے اس رات کی ٹھہری ہوئی تاریک فضا، باغ گت سبنی کے پیڑوں کی اداسی توبہ، جن کی آنکھوں نے تیرے کرب کے لمحے دیکھے، جب کہ دھرتی تھی تیرے خون کی پیاسی توبہ۔ ہائے اس رات کی ٹھہری ہوئی تاریک فضا، باغ گت سمنی کے پیڑوں کی اداسی توبہ، جن کی آنکھوں نے تیرے کرب کے لمحے دیکھے، جب کہ دھرتی تھی تیرے خون کی پیاسی توبہ۔ پھر پسینہ کے ٹپکتا تھا لہو بن بن کے، پھر پسینہ کے ٹپکتا تھا لہو بن بن کے، تیرے لہجے سے چھلکتا تھا عجب سوز و گداز، محو گردش تھا عجب درد تیری رگ رگ میں، تو مگر پڑھتا رہا رمز محبت کی نماز۔ پھر پسینہ کے ٹپکتا تھا لہو بن بن کے، تیرے لہجے سے چھلکتا تھا عجب سوز و گداز، محو گردش تھا عجب درد تیری رگ رگ میں، تو مگر پڑھتا رہا رمز محبت کی نماز۔ سوچتا ہوں تو میری روح لرز جاتی ہے، موجزن ہوں گے تیری روح میں طوفان کئی۔ سوچتا ہوں تو میری روح لرز جاتی ہے، موجزن ہوں گے تیری روح میں طوفان کئی، تیرے احساس کے صدقے کہ تجھے یاد رہا کہ تو اترا ہے بسانے کے لیے دنیا نئی۔ سوچتا ہوں تو میری روح لرز جاتی ہے، موجزن ہوں گے تیری روح میں طوفان کئی، تیرے احساس کے صدقے کہ تجھے یاد رہا کہ تو اترا ہے بسانے کے لیے دنیا نئی۔ تیری آنکھوں سے گزرتا تھا صلیبی منظر، تیری آنکھوں سے گزرتا تھا صلیبی منظر، تجھ کو معلوم تھا کیا کچھ ہے گزرنے والا، سب خطائیں لیے کندھے پہ بنی آدم کی، تو سرے عام سرے دار ہے مرنے والا۔ تیری آنکھوں سے گزرتا تھا صلیبی منظر، تجھ کو معلوم تھا کیا کچھ ہے گزرنے والا، سب خطائیں لیے کندھے پہ بنی آدم کی، تو سرے عام سرے دار ہے مرنے والا۔ روبرو درد میں ڈوبے ہوئے لمحات کے بھی کیسے ممکن تھا تیری بات کوئی فرضی ہو، روبرو درد میں ڈوبے ہوئے لمحات کے بھی کیسے ممکن تھا تیری بات کوئی فرضی ہو، تو نے ہر تلخ حقیقت سے گلے ملتے ہوئے کہہ دیا باپ فقط پوری تیری مرضی ہو۔ روبرو درد میں ڈوبے ہوئے لمحات کے بھی کیسے ممکن تھا تیری بات کوئی فرضی ہو، تو نے ہر تلخ حقیقت سے گلے ملتے ہوئے کہہ دیا باپ فقط پوری تیری مرضی ہو، کہہ دیا باپ فقط پوری تیری مرضی ہو، کہہ دیا باپ فقط پوری تیری مرضی ہو۔ کمال رضامندی اور آمادگی کے ساتھ وہ اپنے باپ کے الہی منصوبہ کے مطابق صلیب پر لٹک گیا، اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں بخوشی کیل لگوا لیے، اور اپنے سر پر بخوشی کانٹوں کا تاج رکھوا لیا، اور اپنی پسلی میں بخوشی
خوشی نیزہ لگوا لیا. جب بن گئی حیات معمہ میرے لیے، جب بن گئی حیات معمہ میرے لیے، لٹکا سر صلیب مسیحا میرے لیے. جب بن گئی حیات معمہ میرے لیے، لٹکا سر صلیب مسیحا میرے لیے. کانٹوں کا تاج سر پہ خوشی سے سجا لیا، کانٹوں کا تاج سر پہ خوشی سے سجا لیا. پسلی میں ہنس کے کھا لیا نیزہ میرے لیے. کانٹوں کا تاج سر پہ خوشی سے سجا لیا، پسلی میں ہنس کے کھا لیا نیزہ میرے لیے. ایک حرف مانگنے کو اٹھائے تھے میں نے ہاتھ، ایک حرف مانگنے کو اٹھائے تھے میں نے ہاتھ، اس نے لہو سے لکھا صحیفہ میرے لیے. ایک حرف مانگنے کو اٹھائے تھے میں نے ہاتھ، اس نے لہو سے لکھا صحیفہ میرے لیے. اس ریگزارے گردش دوراں کے درمیان، اس ریگزارے گردش دوراں کے درمیان، یسوع مسیح حیات کا چشمہ میرے لیے. تارک میں دب گیا جو گناہوں کے بوجھ سے، ایک شخص آسمان سے اترا میرے لیے. تارک میں دب گیا جو گناہوں کے بوجھ سے، ایک شخص آسمان سے اترا میرے لیے. اور پھر صلیب پر لٹک کر اس نے میرے جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں کی شفاعت کی اور کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. یہ بنی آدم، یہ خاک کے کھلونے، یہ مٹی کے پتلے، یہ زمین کے سینے پر رینگنے والے اور یہ ریت کے گروندوں میں بسنے والے نادانستگی میں گناہ پر گناہ کیے چلے جاتے ہیں، تقصیر پر تقصیر کیے چلے جاتے ہیں، خطا پر خطا کیے چلے جاتے ہیں اور بدی پر بدی کیے چلے جاتے ہیں. ان کو میرے پاکیزہ اور پوتر خون کے وسیلہ سے معاف کر دے. اور یوں اس کے پاکیزہ خون کے وسیلہ سے نسل انسانی کی خطاؤں، تقصیروں، بدیوں اور گناہوں کا کفارہ ادا ہوا. اور یوں خداوند خدا نے اس محبت کا اظہار اپنے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے کیا جو اس کے دل میں بنی آدم کے لیے ہے. یعنی مسیح خداوند کی مصلوبیت کے پیچھے قادر مطلق کی اس محبت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دکھائی دیتا ہے جو اس کے دل میں مٹی کے پتلوں اور خاک کے کھلونوں کے لیے موجود ہے. اس نے اپنا لاڈلا اکلوتا بیٹا دے دیا. وہ محبت کی خدا نے نسل انسانی کے ساتھ، اس نے اپنا لاڈلا اکلوتا بیٹا دے دیا. وہ محبت کی خدا نے نسل انسانی کے ساتھ. آدمیت کی یہ مورت کس قدر میلی سی تھی، آدمیت کی یہ مورت کس قدر میلی سی تھی، دھل گئی تیرے لہو سے تیری قربانی کے ساتھ. جی اٹھا ہے آدمی طارق مسیح کے خون سے، جی اٹھا ہے آدمی طارق مسیح کے خون سے. مر چکا تھا آدمی آدم کی نادانی کے ساتھ. جی اٹھا ہے آدمی طارق مسیح کے خون سے. مر چکا تھا آدمی آدم کی نادانی کے ساتھ. ہماری فطرت کے اندر جو گناہ موجود تھا، ہماری فطرت کے اندر جو بگاڑ موجود تھا، ہماری فطرت کے اندر جو انتشار موجود تھا، ہماری فطرت کے اندر جو بدی موجود تھی، ہماری فطرت کے اندر جو تقصیر موجود تھی، ہماری فطرت کے اندر جو غلاظت موجود تھی، ہماری فطرت کے اندر جو خباثت موجود تھی، ہماری فطرت کے اندر جو حماقت موجود تھی، ہماری فطرت کے اندر جو نجاست موجود تھی، ہماری فطرت کے اندر جو بطالت موجود تھی، ہماری فطرت کے اندر جو قباحت موجود تھی اور ہماری فطرت کے اندر جو شرارت موجود تھی،
تھی، اس کا توڑ مسیح خداوند کا خون ثابت ہوا، اور اس کی قربانی کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی کے حصول کے طلبگاروں کے لیے صلیب پر اعلان کیا گیا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یعنی بنی آدم میں سے جو کوئی خدا کے بیٹے کی قربانی کے وسیلہ سے اپنی تقصیروں، اپنی خطاؤں، اپنی بدیوں اور اپنے گناہوں سے معافی کے حصول کا طلبگار ہے، اس کے لیے معافی موجود ہے، اس کے لیے نجات موجود ہے، اس کے لیے چھٹکارا موجود ہے، اس کے لیے خلاصی موجود ہے، اور اس کے لیے مکتی موجود ہے۔ اور اب رہی یہ بات کہ اپنے آسمانی باپ کے الہی منصوبہ کے مطابق بنی آدم کی نجات کے لیے صلیب کا جھولا جھولنے والا مردوں میں سے کیسے جی اٹھا؟ ممکن نہ تھا کہ سارے جہانوں کے خدا کا بیٹا، جس کی ذات میں بال برابر گناہ نہ تھا، بال برابر بدی نہ تھی، بال برابر تقصیر نہ تھی، بال برابر خطا نہ تھی، بال برابر چھل نہ تھا، بال برابر تاریکی نہ تھی، بال برابر اندھیرا نہ تھا، بال برابر عیب نہ تھا، بال برابر کھوٹ نہ تھا، بال برابر داغ نہ تھا، بال برابر دبا نہ تھا، اور بال برابر نجاست نہ تھی۔ سچائی اور صداقت کے اس پیکر کو قبر اپنے قبضے میں کیسے رکھ سکتی تھی؟ موت اپنے قبضے میں کیسے رکھ سکتی تھی؟ زمین اپنے قبضے میں کیسے رکھ سکتی تھی؟ اور پتال اپنے قبضے میں کیسے رکھ سکتا تھا؟ چنانچہ تیسرے دن جی اٹھا دھرتی کا سینہ چیر کر، تیسرے دن جی اٹھا دھرتی کا سینہ چیر کر، راستے طے کر گیا سب فہم کے، ادراک کے، عالم بالا پہ چڑھ کے اس نے اپنے ہاتھ سے دھرتی والوں کے لیے کھولے ہیں در افلاک کے۔ عالم بالا پہ چڑھ کے اس نے اپنے ہاتھ سے دھرتی والوں کے لیے کھولے ہیں در افلاک کے، جس کو چھو لینے سے بچ جاتے ہیں برسوں کے مریض، صدقے میں طارق مسیح یسوع کی اس پوشاک کے، جس کو چھو لینے سے بچ جاتے ہیں برسوں کے مریض، صدقے میں طارق مسیح یسوع کی اس پوشاک کے۔ تیسرے دن جی اٹھا دھرتی کا سینہ چیر کر، راستے طے کر گیا سب فہم کے، ادراک کے۔ قبر پر جانے والی خواتین کو آسمانی فرشتگان نے اپنے اس بیان سے چونکا دیا ہے کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ آج میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وہ اپنے قول کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ہوا۔ وہ اپنے قول کے مطابق جی اٹھا ہے، اور یہ بیان مغرب سے مشرق تک اور جنوب سے شمال تک، آسمان سے زمین تک اور پاتال سے عالم بالا تک گونج رہا ہے۔ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ اور پھر پلوس رسول کا یہ مقدس اور پاکیزہ قول حقیقت پر مبنی ثابت ہوا، جو ہمیں کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھے ہوئے پالوس رسول کے پاکیزہ اور مقدس خطوط میں سے پہلے خط کے 15ویں باب کی تیسری اور چوتھی آیات میں ملتا ہے۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ آئیے عید قیامت المسیح کے مبارک موقع پر ہم آپ کو آقا عالمین، رہنمائے متنفسین، محسن انسانیت اور رہبر آدمیت خداوند یسوع مسیح کا قول سنواتے ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ یوحنا رسول فرماتے ہیں میں خداوند یسوع مسیح کی نسبت
گواہی دینے کے باعث پتمس نامی جزیرہ میں قید تھا کہ ایک دن قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک کے ساتھ روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کسی یہ ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ میں تجھے بتانے لگا ہوں اس کو کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے۔ یوحنا رسول فرماتے ہیں میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینہ پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھی اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں پر مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا زندگی بخش مکاشفہ اور اس کا پہلا باب اس کی 12ویں تا 18ویں آیات مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، جو کہا اس نے وہ پورا ہو گیا، میں بھی اس کے ساتھ زندہ ہو گیا۔ خداوند آپ سب کو عید قیامت المسیح کی ہزاروں ہزار خوشیاں مبارک کرے۔